الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو وظیفہ اور عمل ہے یہ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کا وظیفہ ہے. جس کو جو بھی مسئلہ ہو، جیسا بھی ہو، ہاں جو اپنی ٹریٹمنٹ یا جو کچھ بھی ہے وہ جاری رکھے، لیکن یہ آج والا عمل کر لے. چاہے مسئلہ عورت میں ہو یا مرد میں، تو آپ یہ والا عمل کر لیجئے گا اور پھر دیکھیے گا میرے اللہ کی رحمت. اولاد جو ہے یہ میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اس رحمت اور نعمت کی کمی کی شدت صحیح معنوں میں ان بچوں اور بچیوں کو ہے جو بے اولاد ہیں اور اولاد پانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ والا وظیفہ کرتے ہیں، یہ قرآنی وظیفہ ہے اور ایک معجزہ ہے، تو یہ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہے جیسے بھی ہے، عمر کم ہے زیادہ ہے، کوئی نقص ہے کوئی بیماری ہے، جو کچھ بھی ہے یہ وظیفہ کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. میرے عزیز بچوں، قرآن پاک میں جو بھی واقعات ہیں، جو بھی بیان ہیں، جو بھی معجزے ہیں، جو بھی کرامات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ساری کرامات جن کا بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے اور ان کا انکار کفر ہے. ایک تو آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور دوسرا قرآن میں جو کچھ بھی بیان ہے اس پر یقین کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور اگر کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا یا اس کے دل میں شک و شبہ ہوگا، کیونکہ قرآنی واقعات جو ہیں یہ میرے اللہ نے بیان کیے ہیں، اور آج میں آپ کو قرآن پاک کے اندر جو کرامات کا ذکر ہوا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات کا ذکر ہے. یہ بہت عظیم المرتبت خاندان تھا، اور یہ واقعہ حضرت حنا علیہ السلام، یہ حضرت عمران کی زوجہ ہے، اور یہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور صبر شکر کر کے اپنے زندگی کے دن گزار رہے تھے. دوپہر کے وقت ایک دن حضرت حنا صحن میں چارپائی پہ تشریف فرما تھی کہ آپ نے دیکھا آپ کے صحن میں جو درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکالے ہوئے تھے. تو چڑیا کہیں سے جا کے کوئی دانہ لے کے آتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بچہ چونچ کھولتا ہے اور چڑیا اس بچے کے منہ میں وہ دانہ ڈالتی ہے. جب بچے کے ساتھ ماں کے اس پیار کو دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مالک، اگر تو مجھ کو اولاد عطا کر دے، جب تو نے جانوروں کو اور پرندوں کو بھی اولاد عطا کی ہے، تو میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کروں گی. ایک تو انہوں نے دعا کی اور دوسری انہوں نے منت مانگی. اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ منت مانگ لیتا کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، تو میں پہلی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دوں گا یا لگا دوں گی. اور اس وقت بیت المقدس کے آس پاس 300 حجرات تھے جن میں اسی طرح کے بچے تھے جو وقف کیے گئے تھے عبادت کے لیے ماں باپ نے، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے مامور کر دیے گئے تھے. تو حضرت حنا نے بھی دعا مانگی اپنے اللہ سے. تو جب انہوں نے دعا مانگی تو میرے اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت حنا علیہ السلام امید سے ہو گئی. قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے. جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا
اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے لیے نظر مانگتی ہوں اور تو اس کو میری جانب سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو اللہ سے منت مانگتا اللہ اسے بیٹا دیتا، اور وہ پہلا بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا، لیکن یہاں پہ ماجرا یہ ہوا بیٹی پیدا ہو گئی تو کہا گیا کہ مالک یہ تو بیٹی ہے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، اور کہا کہ جس طرح کی یہ بیٹی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، تجھے پاک بیٹی دی ہے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ مریم علیہ السلام۔ خیر بیٹی جب اس عمر کو پہنچی کہ بیت المقدس کی مجاورت کے لیے اس کو وقف کیا جائے تو پریشانی بن گئی کہ وہاں پر 300 حجرے ہیں اور وہاں پہ مرد حضرات ہیں، تو وہاں ایک نو عمر بیٹی کو کیسے رکھا جائے، اور منت بھی تھی۔ تو جب پریشانی بنی تو یہ طے کیا گیا کہ کسی عمر رسیدہ شخص کی کفالت میں حضرت مریم کو دیا جائے اور وہ ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور ایک حجرہ مختص کر دیا جائے جس میں وہ رہے۔ اور جب یہ ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کوئی بوڑھا عمر رسیدہ شخص اس بیٹی کی خدمت کے لیے آمادہ ہو تو وہ رابطہ کرے، تو یہ عظیم المرتبت خاندان کی شہزادی تھی، تو بہت سارے لوگوں کی یہ آرزو تھی یہ سعادت ہمیں ملے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر مسئلہ بن گیا کس کو انکار کرے اور کس کے سپرد کیا جائے۔ تو پھر قرآن ایک دوسرے مقام پر بتاتا ہے کہ قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ فعال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام، جو رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی لگتے تھے، اور ان کی عمر 120 سال تھی، اور ان کی زوجہ کی عمر تھی 99 سال، اور اولاد ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی ہم لے لیتے ہیں، اس کی خدمت بھی کریں گے اور اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں گے۔ بیت المقدس میں ایک حجرہ تیار کر دیا گیا جس میں حضرت مریم کو مصلی بچھا کے پیش کیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی، اور سحری افطاری کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام ان کو کھانا پہنچاتے۔ حضرت زکریا کے ذمے کفالت آ گئی۔ اب اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تو حجرے کا دروازہ باہر سے بند کرتے، تالا لگا دیتے اور تشریف لے جاتے، اور واپس آتے تالا کھولتے اور سحری اور افطاری کے کھانے انہیں پہنچاتے۔ ایک دن وہ کہیں دور گئے ہوئے تھے اور واپس آتے ہوئے تاخیر ہو گئی، اور افطاری کی گھڑیاں بہت قریب آ گئی۔ خیر جب وہ پہنچے تو جلدی سے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جب اس حجرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام داخل ہوئے تو کیا دیکھا، بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، ایک پھلوں کا وہاں پر موجود ہونا اور دوسرا دروازہ بند ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، پھر پھل بھی بے موسمے۔ آپ حیرت زدہ ہو گئے اور کہا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حیرت میں ڈوب گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دروازہ بھی بند ہے اور اس پہ تالا لگا ہوا ہے اور پھل بھی بے موسمے، تو برجستہ کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں، اور میرا اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ ان کے پاس بھی پہلے اولاد نہیں تھی، اور عمر بھی 120 سال ہو گئی تھی، اور بیوی کی عمر ایک کم 100 سال تھی، کہ اب تو عمر کا موسم بھی بیت چکا تھا اور اولاد کا موسم بھی گزر چکا تھا۔ لیکن جہاں بے موسم پھل دیکھے
تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا اور کہا مالک جب تو انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ قرآن بتاتا ہے حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے بھی ستھری اولاد عطا کر۔ اور یہ جو دعا میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے۔ جب بے موسم پھل دیکھے تو دل چوٹ کھا گیا اور کہا مالک تو اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ حجرے میں کھڑے ہو کے ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بچوں، ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی کافی ہے۔ دوسری، یہ ایک نبی نے دعا مانگی تھی اللہ سے، اور تیسری یہ دعا قبول ہوئی اور فرشتوں نے آ کر بشارت دی۔ تو میرے عزیزوں، جو بھائی بہن بیٹی بیٹا بے اولاد ہے وہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو ایک چھوڑ چاہے درجنوں بچے عطا کر دیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ میاں بیوی دونوں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں، چھوٹی سی دعا ہے زیادہ بڑی نہیں، اول آخر 3 مرتبہ 1 مرتبہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی نواز والا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، اور رات کو یا صبح کو 500 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے پانی پہ پھونک ماریں اول آخر دروشی پڑھنے کے بعد، اور اپنے اللہ سے دعا کریں، اور وہ دم کیا ہوا پانی ہو سکے تو دونوں میاں بیوی پیے 3 گھونٹ لے کر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں بہت طاقت ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کو خوشخبری نہیں مل جاتی۔ اور اس کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ جو بندہ جتنے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے یہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی جلدی گود بھر جائے گی، اور اس کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب خاندانوں کو جن کے بچے نہیں ہیں اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے ان کو اولاد جیسی بہترین نعمت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ اور جو یہ وظیفہ کرے وہ اپنے لیے بھی دعا کرے، اور ان سب بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا کرے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ چلے میرے بھائیوں، جو نئے آنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔